کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کیرالہ سے شہاب بھائی پیدل کے لیے نکلے تھے، یاد تو ہوگا اور یقیناً یاد ہونا چاہیے، بڑے فیمس ہوئے تھے۔ پیدل سفر حج کے لیے نکلے تھے اور ان کے دیکھا دیکھی ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ برساتی میڈک کی طرح نکل گئے پیدل حج۔ دل میں جذبات نہیں، خیال نہیں، ارادہ نہیں، دیکھا دیکھی نکل گئے۔ بالآخر نتیجہ کیا ہوا کہ کوئی 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، کوئی 1 دن، کوئی 2 دن اور ہفتہ بھر میں تقریباً سارے اپنے گھروں کو واپس آ گئے اور ایسے گمنام ہو گئے، ان کا پتہ بھی نہیں چلا۔ بہرحال آج مسئلہ ہم مردوں کا نہیں ہے، ایک عورت کا مسئلہ ہے، ایک لیڈی کا مسئلہ ہے، خاتون کا مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ ایک خاتون، ایک لیڈی، ایک عورت اکیلے تنے تنہا پیدل حج کے لیے وہ نکل گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لیڈی کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، ان کے ماں باپ کون ہیں اور یہ پیدل حج کے لیے کیوں نکلی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ آئیے ان تمام باتوں کو ہم وستار سے، ڈیٹیل میں، تفصیل سے جانتے ہیں۔ ویڈیو لگائی جا رہی ہے، آپ پوری ویڈیو اچھی طرح دیکھیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے کہ آیا کسی بھی خاتون کا اکیلے تنے تنہا، بغیر اپنے محرم کے، بغیر اپنے شوہر کے، بغیر اپنے گھر والوں کے سفر حج کے لیے جانا، کیا سفر کرنا ان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، ہم بعد میں اس پر تبصرہ کریں گے، پہلے آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ لڑکی کے بارے میں بات کریں گے۔ جو لڑکی 5 دیشوں کا بارڈر کراس کر کے حج جانے والی ہے اور پال گھر سے مکہ مدینہ کا جو 7,500 کلومیٹر کی دوری ہے وہ پیدل طے کرنے والی ہے۔ اس وقت جو ہے میں پال گھر میں موجود ہوں، ہم اس سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لڑکی کے من میں آخر ایسی کہاں سے اچھا آئی کہ جو مکہ مدینہ جا کر اور حج کرنے کے لیے، وہ پیدل جا کر حج کرنے کا ارادہ اس کے من میں آیا، اس سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنا پریچے جو ہے، آپ کا نام تھوڑا سا بتائیں۔ میرا نام ثنا عبید انصاری ہے، میں پال گھر سے مکہ مدینہ پیدل حج کرنے والی ہوں۔ یہ میں 1 سال سے جو ارادہ میں نے کیا تھا، میری نیت کی تھی میں نے کہ میں پیدل حج کرنے جاؤں گی، اور انشاءاللہ آج میں جا رہی ہوں۔ میرا سالوں کا سپنا آج پورا ہو گیا ہے، میں بہت خوش ہوں اور ایسا اللہ کا کرم ہے، اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ دیکھا جائے تو یہ قریباً 7,500 کلومیٹر کی دوری ہے اور یہ چھوٹی دوری نہیں ہوتی ہے، اس میں بہت ساری کٹھنائیاں بھی آئیں گی آپ کو، کیونکہ زیادہ تر کٹھنائیاں اپنے دیش میں تو ٹھیک ہے، یہاں پہ مددگار بھی بہت مل جائیں گے، لیکن جب آپ بارڈر کر کے پاکستان جائیں گی، اس کے جو آس پاس کے دیش ہیں وہاں پہ پچھلی بار بھی جو مجھے لگتا ہے آپ دیش کی پہلی مہیلا ہے جو حج کرنے کے لیے پیدل جا رہی ہیں، اس کے پہلے بھی 1-2 لوگ گئے تھے، انہیں بھی کافی کٹھنائیاں آئی تھی، تو ان کٹھنائیوں کو آپ کیسا فیس کریں گے؟ ابھی ارادہ کیا ہے تو ابھی سب ہر کٹھنائیاں، ہر پریشانی انشاءاللہ دور ہوگی، اور سب تیاری کی ہے، پوری تیاری کے ساتھ ہی نکلے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں آئیں گی، انشاءاللہ حج کا ارادہ کیا ہے تو حج ضرور کریں گے۔ کیوں آپ کے من میں ایسا کیوں آیا؟ لیکن دیکھا جائے تو لوگ دوسرے کے آپ پیدل جانے کا ارادہ آپ کے من میں کیوں آیا؟ کہاں سے آپ کو یہ پیڑا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے مجھے، میرے دل میں ڈالا تو میرا دل ایسا بے چین ہوا کہ نہیں، میں جاؤں گی تو پیدل ہی حج کرنے جاؤں گی اور انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ ابھی ہمارے ساتھ پال گھر کی نگر تو ناظرین، آپ نے دیکھا ان کا نام ثنا انصاری اور ان کی عمر 24 سال ہے اور یہ پال گھر مہاراشٹرا پال گھر کی رہنے والی ہے۔ جیسا کہ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ ان کے ماں باپ بھی سامنے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا یہ ڈریم ہم لوگوں سے پہلے پورا ہو گیا، ان کا خواب، بلاوا میری بچی کا آ گیا ہے، ہم لوگوں کا نہیں آیا۔ بہرحال سفر حج کے لیے نکلی ہے اور ان کے جو ہے نا انسٹاگرام آئی ڈی پہ یہ خود جو ہے نا لکھتی ہے کہ ہندوستان، پاکستان، اسی طریقے سے افغانستان اور جو ہے عراق، یہ ہوتے ہوئے سعودی عربیہ اور وہ تمام چیزوں کو، یہ جو ہے نا ان ایریا اور ان جگہوں کو کراس کرتے ہوئے وہ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ یہ پہنچے گی اور حج کے ارکان یہ پورا کر کے واپس لوٹیں گی۔ سوال یہ ہے کہ کسی بھی خاتون کے لیے
बग़ैर अपने मुहर्रमात अबदिया के क्या हज के लिए जाना या सफ़र करना जायज़ है? क्या ये सही है? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ फेमस होने के लिए और पॉपुलर होने के लिए और मारूफ होने के लिए ये निकली है सफ़र हज में पैदल। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है ना अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये निकली है और कोई वजह नहीं है। और कुछ लोग दाद भी दे रहे हैं कि माशाअल्लाह एक खातून, एक लेडी, एक औरत होके इतना बड़ा कारनामा, इतनी हिम्मत और जुरत और दिलेरी और बहादुरी वाला काम कि बग़ैर किसी महरम के अकेले सफ़र हज के लिए वो भी पैदल निकल गई है। तो कुछ तो सराहना कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, और कुछ कहते हैं कि सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये निकली है पैदल सफ़र हज पे और कोई नहीं। तो याद रहे, इन तमाम बातों में शरीयत इस बारे में ये कहती है कि किसी भी औरत के लिए अपने महरम के साथ अगर वो सफ़र करना चाहे तो वो सफ़र कर सकती है, लेकिन बग़ैर महरम के, बग़ैर अपने अहल व आयाल के, अपने रिश्तेदारों के अगर सफ़र हज के लिए निकलती है तो अज़्रू शरा, शरीयत इस बारे में ये कहती है कि वो औरत के लिए वो भी तने तनहा सफ़र करना जायज़ नहीं है। अगर आमने सामने कहीं सफ़र कर रही है तो शरीयत इसके बारे में गुंजाइश और इजाज़त देती है, लेकिन उसमें भी एहतियात यही है कि पूरे बनसवर के न जाएं, अपने आप को छुपा कर पर्दे और बुर्क़े का एहतमाम के साथ निकले। और उसमें भी उत्तम और अफजल ये है, बेटर ये है कि अपने महर्रम के साथ जाएं। लेकिन यहाँ तो चूँकि सफ़र शरई से भी कहीं ज़्यादा, हज के सफ़र में तो हज़ारों हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र होता है, तो ये अकेले सफ़र करना वो भी पैदल, जबकि आज के दौर में जो जिस तरह के ख़तरात, जिस तरह के हादसात, जिस तरह के वाक़यात, जिस तरह के नागहानी वाक़यात पेश आ रहे हैं, मुरतब हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या उनके लिए पैदल सफ़र हज के लिए निकलना, वो जो निकल गई है, निकलना नहीं निकल गई है, तो क्या उनके लिए ये सही है? तो जान लीजिए शरीयत इस बारे में सख्ती से मना करती है कि उनके लिए निकलना जायज़ नहीं है, हराम है।